ان الذین آمنوا، سورہ مریم ہے. میں اس دفعہ دورہ قرآن میں نا اس آیت پہ آ کے اٹک گیا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کی. اچھا، اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت ایمان لانے والے کون؟ میں اور آپ تھے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کو تھا. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ان الذین آمنوا کون ہے؟ صحابہ ہیں. اولئک هم المفلحون. میرا خیال ہے کوئی پریشانی ہے اس میں. اولئک هم المفلحون کون ہے؟ اولئک هم الراشدون کون ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کون ہے؟ صحابہ ہیں. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ ان الذین آمنوا، سورہ مریم پڑھ رہا ہوں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے. قرآن کے نزول کے وقت ایمان لانے والے صحابہ، اعمال صالحہ کرنے والے صحابہ. اللہ فرما رہے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ ان لوگوں کے لیے، ان صحابہ کے لیے نا، باقی انسانوں کے دلوں میں اللہ جیسے خود رحمت فرمانے، الرحمن کے الفاظ ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ، رحمان جن لوگوں پر رحم کرتا ہوگا نا ان کے دلوں میں اللہ صحابہ کی محبت پیدا فرما دیں گے. اس شخص پر اللہ کی بڑی رحمت ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت موجود ہے، جو صحابہ کی عظمت کے قصیدے پڑھنے والے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. یہ اتنے اونچے لوگ ہیں، یہ اتنے اعلیٰ لوگ ہیں. میں آج بیٹھا پڑھ رہا تھا قرآن کریم کو، ایسے تلاوت کر رہا تھا، آپ کے بیان کے لیے نہیں، تلاوت کر رہا تھا. سورۃ الاعراف، میرے روزانہ کے مطالعے کے اعتبار سے سورہ اعراف آ گئی. میں حیران ہو گیا. آج دل میں تھا کہ آج آپ سے گفتگو کرنی ہے، ادھر سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں، دل میں چل رہا ہے کہ آج صحابہ پہ بات کرنی ہے. تو اللہ نے دو چیزیں جوڑی، دو چیزیں اللہ نے جوڑی. اللہ اکبر. میں سورہ اعراف پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا جنت میں جاؤ، کھاؤ اور پیو. کیا؟ کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. میں اس آیت پہ آ کے رک گیا. لفظ ہے شجرہ. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شجرہ، شجرہ. قرآن میں جنت کے ایک درخت کا ذکر آیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا. اس شجرہ کا ذکر قرآن میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب میں اس شجر کا ذکر کر دیا. وہ کس چیز کا درخت ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، بس میرا مسئلہ یہ کہ اس شجر کا درخت قرآن میں آ گیا ہے، اور اس لیے آ گیا ہے کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس کے قریب جانے سے منع کیا تھا. نہیں میرا خیال بات سمجھ آ رہی ہے. آیت میں یہ پڑھ رہا تھا، دل میں تھا آپ سے بات کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عجیب بات دل میں ڈالی. آراف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام کو کہا دیکھو اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ، تو اللہ نے اپنے حکم کی نسبت سے شجر کا ذکر کر دیا، قریب جانے سے منع کر دیا. اور جب آدم علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے تو اللہ نے ناراضی کا اظہار فرمایا. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے. پھر آدم علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور جب یہ کلمات کہہ دیے تو اللہ نے کہا اب میں نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی تقابل نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا صحابہ سے کوئی تقابل
نہیں ہے، یہ نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کی بات کہہ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو کہا درخت کے قریب نہ جانا، وہ درخت کے قریب چلے گئے۔ اب جب قریب گئے تو اللہ ناراض ہوئے، پھر توبہ کے کلمات سکھائے، پھر انہوں نے وہ کلمات ادا کیے، پھر اللہ نے کہا توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ ادھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کو اللہ نے منع نہیں کیا، یہ ایک درخت کے قریب گئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، لفظ شجرہ پھر آ گیا، آیا کہ نہیں آیا؟ اور اللہ نے اس درخت کا ذکر قرآن میں کیا۔ تو میرے ذہن میں سوال ہے کہ یہ درخت اتنا اہم کیسے ہو گیا کہ اس درخت کا ذکر قرآن میں آ گیا؟ وہاں درخت کا ذکر سورہ اعراف میں آیا کیونکہ اللہ نے اس سے منع کیا تھا کہ قریب نہ جانا، اور یہاں اس درخت کا ذکر آ گیا سورہ فتح میں کیونکہ حضور کے صحابہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ وہ درخت اتنا برکت والا ہو گیا کہ اس درخت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ٹھیک ہے؟ وہاں وہ درخت کے قریب گئے تھے تو اللہ نے کہا تھا معافی مانگو، اور پھر معافی کے کلمات سکھائے تھے، پھر کہا تھا میں نے معاف کر دیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیعت کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے گئے، اللہ نے نہ کلمات سکھائے، نہ بات کہی، نہ ناراضی کا اظہار کیا، بلکہ خود کہہ دیا۔ شجر بعد میں کہا اور پہلے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گئے جو اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اتنا ہی نہیں کہا، پھر اگلی بات کہی ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صحابہ کا معترف اسی بات پر ہو گیا جو ان 1400 لوگوں کا، اللہ اکبر، وہ چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے اپنے ہاتھ میں پکڑی، صحابہ نے نا اپنی پگڑیاں اتاری اور اس کو نا اس چادر کے ساتھ باندھتے چلے گئے، وہ آگے 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 ایسے پگڑیاں چل رہی ہیں۔ 1400 لوگوں نے ایک چادر پکڑی ہوئی ہے، دوسرا کونا بول دیں بھائی رسول اللہ کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا محسوس ہوا صحابہ اس چادر کو پکڑے ہوئے جس چادر کا کونا محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں، جس طرف اللہ کے رسول جائیں گے صحابہ بھی اسی طرف جائیں گے۔